بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الضحى مکیہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الضحى مکیہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ سورة الضحى ضحیٰ کا مطلب ہے چڑھتے دن کی روشنی، یعنی چاش کا وقت جو عموماً 8-9 بجے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت کی قسم کھائی اللہ رب العزت نے، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور اس وقت کی قسم، رات کی قسم جب چھا جائے۔ کس بات کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ اللہ رب العزت نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے بیزار ہوئے ہیں۔ تو ان آیات اور اس صورت کا شان نزول یہ ہے، یعنی یہ اس وجہ سے نازل ہوئی کہ بعض مشرکین کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو اس کے جواب میں یہ سورہ نازل ہوئی۔ بعض روایات میں آتا کہ ایک عورت یعنی ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ کہتی تھی کہ لگتا ہے ایسے ہے کہ محمد کو ایسے لگتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، تو اس پر جو ہے یہ آیات نازل ہوئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ تسلی دی گئی کہ ما ودعک ربک وما قلی، اور آگے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت اے میرے حبیب، آخرت اس سے کہیں زیادہ درجے بہتر ہے، اور آخرت والے دن جو آپ کو اعزاز اور اکرام سے نوازا جائے گا وہ بدرجہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت بلند مقام والا ہے۔ وہ مقام اور وہ مرتبہ اس دن کسی اور کو نہیں ملے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے کہ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد جو ہے میرے جھنڈے کے تلے جمع ہوگی، ولا فخر، اور میرے اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت آپ کو پہلے ہی عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت مقام محمود کا وعدہ فرما رکھا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جو ہے جب اذان ہوتی ہے اور اذان کا جواب دیتا ہے اور اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھتا ہے اور پھر وہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، یعنی اذان کی پوری دعا پڑھتا ہے
فرمایا اس بندے کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اسی دعا میں یہ فکرہ بھی ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ کہ اللہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود محمود عطا فرما دیجئے کہ جس کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، بدرجہ بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ عطا فرمائیں گے جس سے جو ہے آپ راضی ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آخرت میں اس وقت تک میں اللہ رب العزت سے راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے، اس وقت تک میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میں ساروں کو جو ہے نکال نہ لوں، یعنی مومنوں کو، ان کلمہ گو مسلمانوں کو جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گئے ہوں گے۔ باہر آگے شاہ فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا اے میرے نبی کریم کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ایک ٹھکانہ نہیں دیا؟ یعنی اللہ رب العزت اپنے انعامات گنوا رہا ہے کہ جب یتیمی کی حالت میں ہم نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ کو بے آسرا نہیں چھوڑا، تو اب ہم کیسے بھلا آپ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو یتیم پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے دادا کے دل میں اتنی زیادہ محبت ڈال دی کہ اپنے سارے بیٹوں سے زیادہ محبت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے پوتے سے زیادہ تھی۔ اور اسی طرح جب دادا کی وفات ہوگی تو اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت چچا کے دل میں اتنی زیادہ محبت ڈالی کہ باوجود ایمان نہ لانے کے وہ زندگی کے آخری لمحات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کرتے رہے اور آپ علیہ السلام کا جو ہے ساتھ بھی دیتے رہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ یتیم پایا اور ہم نے آپ کو جو ہے ٹھکانہ دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ اور آپ کو جو ہے راستے سے بھٹکا ہوا پایا تو آپ کو راہ دکھائی۔ ان بعض روایت میں آتا کہ آپ علیہ السلام تجارت کے کسی سفر میں آپ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے اور اس پر جو ہے اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے راستہ جو ہے دکھلایا تھا، صحیح راستے پر آپ علیہ السلام کو جو ہے لائے تھے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ اور آپ کو مفلس پایا اور پھر جو ہے بے پرواہ کر دیا۔ یعنی شروع میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے بکریاں چرایا کرتے تھے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو ہے ایک مرتبہ جو ہے سامان لے کر گیا مزاربت پر اور پھر اس پر بہت زیادہ نفع ہوا۔ پھر ایسے ہی اللہ کا کرنا ہوا کہ وہی عورت جو مالدار مکہ کی مالدار عورت تھی، طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی نکاح میں دے دیا اور پھر سارے کا سارا مال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام یاد کر کے رویا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب لوگوں نے جو ہے میرا ساتھ دینا جو ہے چھوڑ دیا، اور اس وقت میرے اوپر مال لوٹایا جب لوگوں نے اپنے مال روک لیے تھے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھرپور ساتھ دیا، مال تک جو ہے وقف کر دیا آپ علیہ السلام کے لیے، اور غلام تک آپ کے جو ہے غلامی میں دے دیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ لہذا اب اللہ رب العزت جو ہے ایک نصیحت فرما رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب چنانچہ جو ہے جو یتیم ہو تو فَلَا تَقْهَرْ تو اس کو آپ ڈانٹے نہیں، اس کو دبائیں نہیں، اس کو کوسیں نہیں۔ تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر، دونوں جہانوں کے سردار ہو کر، محبوب العالمین ہو کر بھلا یتیم کو ڈانٹیں گے؟ تو یہ در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ امت ایسا کام نہ کرے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور جو مانگتا ہو اس کو مت جھڑکو، سائل کو مت جھڑکو، سائل کو جو ہے ڈانٹو نہیں۔ آپ کا دل ہے تو آپ کو دے دیں، نہیں دل تو اس کو ڈانٹنے کا جھڑکنے کا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ یہ بھی در حقیقت امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا سائل آ جاتا ہے، مانگنے والا آ جاتا ہے یا بہت زیادہ تنگ کرتا ہے تو اس کو جھڑکنے کا ڈانٹنے کا آپ کو حق نہیں پہنچتا، ہاں یہ کہ اس کو احسن طریقے سے اس سے جو ہے آپ جان بچا سکتے ہیں اور جو ہے اس سے معافی طلبی کر سکتے ہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور جو احسان آپ کے رب نے آپ پر کیا اس کو جو ہے بیان کیا کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی نعمت کا شکر بطور شکر آنا ادا ہونا چاہیے۔ جیسا کہ ایک صحابی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور ان کے کپڑے جو ہے ایسے پھٹے پرانے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی مال نہیں عطا فرمایا؟ تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، مال بہت ہے، مال بھی ہے کپڑے بھی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس رب کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے جس رب نے جو ہے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں؟ یعنی کہ آپ کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر انعامات کیے ہوئے ہیں مال کی صورت میں اور اسی طرح جائیداد کی صورت میں،
تو اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کی صورت میں جو کیے ہوئے انعامات کیے ہوئے ہیں، تو ان نعمتوں کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جسم پر بھی اور ظاہری طور پر بھی جو ہے اظہار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کو صحیح طور پر سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔